پیسے کا گھمنڈ صرف دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، پہلے جن کو خاندانی جائیداد ملی ہو اور دوسرے جنہوں نے دھوکے اور بے ایمانی سے پیسے کمائے ہوں۔ ایمانداری کے ساتھ سفل ہونے والا ویکتی کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرتا۔ حضرت علی: ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اس دنیا کے تمام درد بھول جاتا ہے انسان جب وہ یہ سوچتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ لگے گی آگ تو آئے گا کیلیفورنیا بھی زد میں، یہاں پر صرف غازہ اور لبنان تھوڑی ہے۔ تکلیف ہزار ہو تو بھی سہ لیتا ہے انسان، لیکن اپنا نظر انداز کرے تب برداشت نہیں ہوتا۔ تیسرا کلمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین۔ کم ظرف انسان، سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ دوسرا کلمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ الحمدللہ، غزہ میں یدھ ویرام ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پہلا کلمہ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دیوار راستے میں حائل کر دیتا ہے، جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گرا سکتی۔ اس لیے بھروسہ اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور صحت پسند فرمایا کرتے تھے۔ بے شک اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یا تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ ماشاء اللہ، امریکہ میں آگ بجھانے کے لیے اذانیں دی گئیں، کئی سو امریکن عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ صحیح مسلم۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ایسے شریک سفر سب کو نصیب ہو۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل موجود پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ ہوا معافی مانگ لے پھر بھی کیا، ہوا معافی مانگ لے پھر بھی کیا، ٹوٹی ہوئی ٹہنی ٹوٹی ہی رہ جاتی ہے۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ لقمان۔ جو لوگ اپنوں کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں وہ اکثر غیروں کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ ریگستان بھی ہرے ہو جاتے ہیں جہاں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نکاح وہی ہے جو زیادہ آسانی والا ہو۔ اے اللہ میرے بدن کو درست رکھیے، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھیے، اے اللہ میری آنکھ عافیت سے رکھیے۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ میں کفر اور محتاجگی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص جمعے کے دن اس طرح طہارت کرے جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے، پھر اپنے گھر سے نکلے حتیٰ کہ جمعے میں حاضر ہو اور خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری کرے، تو یہ گزشتہ جمعہ سے اب تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جب کچھ ایسا زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر اور میرا ہر کام درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، قرآن کو بنا دے میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور، اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا۔ مشکل کاموں میں ایک مشکل کام ماں کے بغیر جینا بھی ہے۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے دھرتی بھر کر بھی سونا بدلے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ بخشش طلب کرنے کی دعا۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پروردگار، ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ سورہ آل عمران۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، ممکن ہی نہیں تیرے نام کو مٹانا، 1.25 لاکھ نبیوں کی لاڈلی مسجد ہے تو۔ خوش قسمتی اور کامیابی کے لیے دعا۔ اے اللہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود بھیج اور ان پر سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، مجھے خوش نصیبی اور اچھی تقدیر عطا فرما، میرے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار پڑھیے۔ چند منٹ میں لاکھوں لوگ استغفار پڑھیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھیے اور سبھی لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی استغفار پڑھیں اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ گناہوں سے معافی کی مختصر دعا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رزق کی فراخی کے لیے دعا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے اور تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا اس سے مجھے فائدہ دے اور مجھے وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے علم میں اضافہ فرما اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ والدین کے لیے خصوصی دعا۔ اے میرے رب، ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سفر کرنے کی دعا۔ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دیا اور ہم اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے۔ اب بلا صبح ہمیں اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا۔ میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ مصیبت سے چھٹکارے کی دعا۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ ترمذی۔ لباس پہننے کی دعا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، اس میں میری طاقت اور قوت کا کوئی دخل نہیں۔
آئینہ میں چہرہ دیکھنے کی دعا: اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ سوتے وقت کی دعا: اے اللہ، میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ سو کر اٹھنے کی دعا: سب تعریفیں خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بخاری مسلم۔ ویڈیو کو لازمی لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔